قدر یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے موضوع پر دو کلپ آپ سماعت فرما چکے۔ اب تیسرا کلپ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلا کلپ اس موضوع پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنی امت کو یا کے ساتھ ندا کی تعلیم فرمائی ہے، اور دوسرا کلپ اس موضوع پر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جس طرح ظاہری حیات طیبہ میں یا رسول اللہ کہتے تھے، اسی طرح بعد از وصال بھی یا رسول اللہ کہتے تھے۔ اب یہ تیسرا کلپ حاضر ہے، اس میں کہ حضور علیہ السلام کی امت کے صالحین جو ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ یہ میرے پاس علامہ ابن قیم کی کتاب جلاء الافہام، اور اس کا صفحہ ہے میرے پاس 258۔ علامہ ابن قیم ان لوگوں کے ہاں بڑے عظیم المرتبت ہیں جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا کو آج کے دور میں منع کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے نزدیک ان کی جلالت شان متفق علیہ ہے۔ علامہ ابن قیم یہ روایت پوری سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں علامہ محدث ابو موسیٰ مدنی رحمۃ اللہ کے طریق سے۔ ساری روایت اس طرح ہے کہ ابو بکر محمد بن عمر کہتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فجاء الشبلی، تو حضرت شبلی ان کے پاس تشریف لائے۔ فقام الیہ ابو بکر بن مجاہد فعنقہ، تو حضرت ابو بکر بن مجاہد نے حضرت شبلی علیہ الرحمہ کا کھڑے ہو کر استقبال کیا اور ان کے ساتھ معانقہ کیا، وقبل بین عینیہ، اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ابو بکر محمد بن عمر کہتے ہیں فقلت له یا سیدی تفعل هذا بالشبلی، کہ آپ شبلی کے ساتھ اے میرے سردار ایسا سلوک کرتے ہیں، وانت وجمیع من بغداد یتصور انہ مجنون، آپ اور تمام اہل بغداد انہیں مجنون مجذوب شمار کرتے ہیں، تو آپ شبلی کی اس قدر حوصلہ افزائی اور اتنی تعظیم کر رہے ہیں۔ فقال علی، تو مجھے کہا فعلت بھی کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل بھی، آپ فرمانے لگے کہ اے ابو بکر محمد بن عمر، میں نے شبلی کے ساتھ اسی طرح کیا ہے جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبلی کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کی خدمت میں شبلی آئے، فقام الیہ وقبل بین عینیہ، میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے اس امتی پر کرم فرماتے ہوئے اور جود و عنایت فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور شبلی کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا۔ فقلت یا رسول اللہ تفعل ھذا بالشبلی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شبلی کے ساتھ ایسا سلوک فرماتے ہیں؟ فقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا ھذا یقرأ بعد صلاتہ، کہ یہ نماز کے بعد سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آخر تک یہ آیت پڑھتا ہے، اور اس آیت کے پڑھنے کے بعد 3 بار یہ مجھ پر اس طرح درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد 3 بار اس طرح مجھ پر درود بھیجتا ہے، تو اس کی وجہ سے شبلی پر یہ کرم نوازی ہوئی ہے۔ اب کہاں بغداد اور کہاں مدینہ المنورہ؟ شبلی رحمۃ اللہ علیہ تو بغداد میں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا محمد، اور حضور سید دو عالم علیہ السلام مدینہ المنورہ میں اس کی خبر رکھتے ہیں، اور غلام دور سے پکارتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد، یا کے ساتھ حضور کو ندا کرتا ہے درود شریف کے ضمن میں، صلات کے ضمن میں یا محمد حضور کو پکار رہا ہے، اور حضور علیہ السلام خوش ہو کر اپنی امتی کو اپنا دیدار پر انوار عطا فرماتے ہیں اور طرح طرح کی کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ تو اگر یا محمد یا رسول اللہ ندا کرنا، حضور کو دور سے غائب آنا، اگر یہ شرک ہوتا تو پھر حضور علیہ السلام شبلی رحمۃ اللہ کے اس عمل سے اتنے خوش کیوں ہوتے؟ یہ واقعہ جس طرح ابن قیم نے نقل کیا ہے، اسی طرح یہ واقعہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کے
جو شاگرد ہیں اور اپنے دور کے عظیم محدث ہیں علامہ شمس الدین سخاوی، انہوں نے اپنی کتاب القول البدیع میں یہ واقعہ نقل کیا ہے. میرے پاس صفحہ ہے 173 اور اوپر انہوں نے باب باندھا ہے وَأَمَّا عَقْبَ الصَّلَاةِ، یعنی نماز کے بعد حضور پر درود پڑھنا. اس موضوع پر انہوں نے یہ واقعہ بعینہ ہی اسی طرح نقل کیا، اور اسی واقعہ کو علامہ حافظ محدث ابن عساکر رحمۃ اللہ نے تاریخ دمشق میں بھی مفصل بیان کیا ہے. تو ان محدثین کا اس کو بیان کرنا، بلا تردید بیان کرنا اور اس کو قائم رکھنا اور اس کو فضیلت کے باب میں بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان محدثین کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح ظاہری حیات طیبہ میں ندا جائز تھی، اسی طرح بعد از وصال بھی یا رسول اللہ یہ کہنا جائز ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی تردید موجود نہیں کتاب و سنت میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.